انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے. انسانوں کے وسوسے بظاہر تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ شیطانوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ آتا ہے چلا جاتا ہے. انسانوں کا وسوسہ جو ایک مرتبہ آ گیا تو جانا بڑا مشکل ہے. کیسے؟ کسی عورت کو جا کے بول دیا نا، یار تمہارے میاں کو میرے باتیں کرتے سنا کسی سے، چلے جی. اور یا میاں کو بول دیا تمہاری بیوی فون پہ باتیں کرتی کسی سے. یہ انسان نے وسوسہ ڈالا نا، یہ انسان نے وسوسہ ڈالا. اب بتائیں ذرا، شیطان کی طرح نکلے گا یہ نہیں نکلے گا. اب وہ بیچارے کی زندگی حرام ہو جائے گی، دن رات اس کا عذاب کے اندر پڑ جائے گا، اس کے دماغ سے وسوسہ نہیں نکلے گا. یا ایسے کسی کو وسوسہ ڈال دیا، یہ تمہارے ساتھ والا جو بندہ ہے نا، تمہارا یہ جو پارٹنر ہے، تھوڑا سا احتیاط کیا کرو اس سے. تو کیا ہوا؟ بس یار میں کھل کے نہیں بولتا، بس احتیاط کرنا ذرا. چلو جی. اب آپ 100% یقینی ہے کہ ان کی پارٹنرشپ تو ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جن وسوسہ ڈالتا تو نکل بھی جاتا، اس کا وسوسہ کمزور ہوتا ہے. یہ ڈالا انسان نے، یہ نہیں دل سے نکلے گا. اب ہر شے میں تھوڑا شروع ہو جائے، ہاں یار یہ اس وقت اس نے ایسی بات کہی تھی، اس وقت یہ اس نے کہا تھا، فلاں جگہ یہ بات ہوئی تھی، ہاں کچھ تو ہوا تھا. ٹھیک. اسی طرح یہ ایک دو چار اور بندے ہیں جن کو ہمیشہ ہی وسوسہ ہوتا ہے. ایک داماد ایک بہنوئی ہمیشہ ہی وسوسے میں ہوتے ہیں کہ جو میں گیا تھا تو سب نے جنا کھڑے ہو کے سلوٹ نہیں مارا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری عزت ہی نہیں ہے ان کے دل میں. ٹھیک ہے. اب کسی نے دوسرے نے دماغ میں ڈال دیا، یہ تیری عزت ہی کوئی نہیں. ارے میں جاتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، تو گیا کچھ بھی نہیں ہوا. چلو جی. اس کے بعد زندگی ختم. اب یہ وسوسہ نہ ختم ہوا کبھی بھی. وہ بیچارے منتیں کر کر کے تھک جائیں گے کہ ارے اندر سے بولیں گے بھلے اسے فرعون صفت آدمی، ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دل سے نہیں نکلے گا، اس کے دل میں وسوسہ بیٹھ گیا. یہ ہے انسانوں کے وسوسے. اسی طرح گھروں کے اندر یہ جتنی یہ ساس بہو کی لڑائی ہے تو یہ شیطان تھوڑی آگے ڈالتا ہے. نہیں، ساس کو بھی پڑوسن نے آگے سمجھایا ہوتا ہے، بہو کو بھی پڑوسن نے آگے سمجھایا ہوتا ہے. یہ ہے من الجنۃ والناس، کہ جنوں اور انسانوں سے وسوسے آتے ہیں. گھر برباد ہو جاتے ہیں، لڑائیاں، تباہیاں، بربادیاں، جدائیاں، دوریاں سب ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے وسوسے ان کو برباد کر دیتے. اسی سے آگے پھر عقیدے کے معاملات ہیں. کسی بد مذہب کے پاس بیٹھ جائیں گے تو اب ہمیں تو اتنا علم ہوتا نہیں ہے، یعنی ہماری عوام کو. اب اس نے ایسی چھوٹی موٹی بات کر دی، دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا. پھر اس کے بعد فیس بک ہے، ٹی وی ہے، شوز ہیں، ڈرامے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ نئے سے نئے جدت پسند، نئے مجتہدین، نئے مسائل نکالنے والے وہ آ کے کچھ بول دیں گے تو لوگ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ پتہ چلے کہ جو نفس کے قریب ہو. یار پردہ کو اتنا بھی ضروری نہیں ہے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو بس اس کے بعد پھر یہ نفس کو زیادہ پسند آتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب خواہ وہ اسکول میں یا کالج میں پڑھانے والا استاد یا پروفیسر ہو، یا وہ یونیورسٹی کا چانسلر ہو، خواہ وہ وسوسے ڈالے، یا کوئی افسر وسوسے میں ڈالے، یا کوئی ڈاکٹر وسوسے میں ڈالے، یا کوئی علامہ صاحب ڈال دے، یا کوئی کسی بھی کیٹیگری کا آدمی ہے کہ جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کسی بھی چینل پہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب اس نے جو الذی یوسوس کا کردار ادا کیا، اب اس کے بعد وہ وسوسہ نکلنا بڑا مشکل ہے. اب بولے یار کہاں چینل پہ بیٹھا ہوا، کہاں فیضان بسم اللہ کا امام، تو اب تقابل پھر یوں کریں گے اس کا. تو اب وہ بھلے وہ وہاں بیٹھنے والے کو جو نا اس کو بیچارے کو رگڑ کے پالش کر کے اس کو بٹھایا ہوتا ہے، میک اپ کر کے اس کا، لیکن وہ جسٹ وہی ہے کہ وے آف ٹاک جو ہے وہ ڈلیوری میتھڈ جو اس کا ہے وہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے وسوسے میں پڑ جاتے. تو فرمایا کہ تم کہو میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور جو وسوسہ ڈال کے تیزی سے چھپ جانے والا ہے. وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے.